بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے بلند کرتا ہے اور کتنے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے پست کرتا ہے، یعنی گرا دیتا ہے۔ اس حدیث شریف کو امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک کی تشریح یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم پر ایمان لایا اور اس کی تعظیم کی اور اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور دنیا میں اس کو اچھی طرح زندہ رکھتا ہے، اور آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ داخل کرتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوتا ہے۔ اور جس شخص نے نہ قرآن کریم کی تلاوت کی نہ اس پر عمل کیا، اس کا درجہ اللہ تعالیٰ پست کر دیتے ہیں۔ محدث طیبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمَنْ قَرَأَهُ وَعَمِلَ بِهِ مُخْلِصًا رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَرَأَهُ مُرَائِيًا غَيْرَ عَامِلٍ بِهِ وَضَعَهُ اللَّهُ کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، حق تعالی شانہ اس کے رتبہ کو بلند کر دیتے ہیں، اور جس شخص نے اس کو دکھلاوے کے طور پر پڑھا، اس پر عمل نہ کیا، تو حق تعالی شانہ اس کا درجہ پست کر دیتے ہیں۔ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع بن عبد الحارث کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنا رکھا تھا، تو نافع بن عبد الحارث کی عسفان نامی مقام پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ دوران ملاقات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا من استخلفت علی اہل الوادی یعنی اہل مکہ، کہ اہل مکہ کا ناظم کس کو مقرر کر رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا استخلفت علیہم ابن ابزہ، کہ ابن ابزہ کو میں نے حاکم ناظم مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا من ابن ابزہ، ابن ابزہ کون شخص ہے؟ تو حضرت نافع بن عبد الحارث نے جواب دیا مولا من موالینا، کہ وہ ہمارا ایک غلام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراضاً فرمایا فاستخلفت علیہم مولا، کہ غلام کو امیر بنا دیا، غلام کو کیوں امیر بنایا؟ تو نافع بن عبد الحارث نے عرض کیا یا امیر المؤمنین انہ رجل قارئ القرآن عالم بالفرائض قاض، کہ اے امیر المؤمنین وہ قرآن کریم کا قاری ہے اور علم میراث کو جاننے والا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی بے پناہ استعداد و صلاحیت رکھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ حق تعالی شانہ اس کلام کی بدولت بہت سے لوگوں کو رفع درجات فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو پست کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے معانی کے اندر، احکام و معانی کے اندر غور و فکر اور تدبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔